السلام علیکم ناظرین، 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امبر زبیر۔ پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ آج میں موجود ہوں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ادارے میں۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم، شکر، دعائیں۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، جو آپ نے عوام کے لیے سوچا، جو کہ حکومت بھی سوچ رہی ہے لیکن اس طرح سے نہیں سوچ رہی جس طرح سے آپ نے سوچا، کہ آپ نے دوسرا بڑا کیمپ لگایا ہے کہ آپ لوگوں کو کووڈ سے بچا سکیں۔ تو سر کیسے انیشیٹو لیا آپ نے؟ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ جب سے یہ پہلی لہر آئی ہوئی ہے کووڈ کی، اس وقت سے اب تک مسلسل المصطفیٰ اس کی آگہی کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ جن گھروں میں راشن پہنچنے میں دشواری تھی، وہاں خاموشی کے ساتھ راتوں کو رات راشن پہنچایا گیا تاکہ ان کو کھانے پینے کی دشواریاں نہ ہوں۔ اس کے بعد PCR کے فری ٹیسٹ ہزارہ کی تعداد میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کر چکی ہے، اور اب جب ویکسینیشن کا مسئلہ آیا تب بھی ویکسینیشن کے سلسلے میں عوام الناس کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہے، وہ آئیں اور ویکسینیٹ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اور خاص طور پر جب حبیب بینک کے یہ دوستوں نے رابطہ قائم کیا، پروگریسو یونین نے افسرس کی، تو ان کے ساتھ اشتراک کر کے بھی آج یہ دوسرا کیمپ لگایا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ دوسرے ادارے کسی اور دوسری بینک سے، تیسری بینک سے، چوتھی بینک سے، تو سب زیادہ جلدی ویکسینیٹ ہو جائیں گے۔ ایک ہی جگہ سب ویکسینیشن ہو تو جو ایکسپو میں رش کا عالم ہوتا ہے، گھنٹوں لوگ کھڑے ہو کر بیزار ہوتے ہیں، دھوپ کا عالم ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں ہوتا۔ اب تو اچھا کیا حکومت نے 11 سینٹرز بنا دیے ہیں، لیکن ہم یہ حکومت سندھ کے تعاون سے ہی کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش، اور صرف یہ گلشن اقبال میں ہی نہیں، شاہ فیصل میں ہمارا سینٹر الگ ہے، ملیر سعود آباد کا سینٹر الگ ہے، اورنگی کا الگ ہے، کورنگی کا الگ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم سے ممکن ہوتا ہے اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک وبا آئی ہوئی ہے۔ وبا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی وبا آ جائے تو وبا زدہ علاقے کے اندر باہر کے لوگ نہ جائیں، اور اگر وبا آ گئی ہے تو اندر کے لوگ باہر سے علاقے سے دوسری جگہ نہ جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے پہلے سے اس میں ہدایات، تعلیمات موجود ہیں۔ ہماری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش جب تک ہمیں ویکسین فراہم کی جاتی رہیں گی، ہر جگہ ہم تیار ہیں، اور صرف کراچی میں نہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ ویکسینیشن فراہم کرتے ہیں تو حیدرآباد میں ہم تیار ہیں، کوئی کہے نواب شاہ میں ہم تیار ہیں، کوئی کہے کہ ہم کسی اور جگہ اباڑوں میں کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، کوئی لاہور کہے، گجرانوالہ کہے، ملتان کہے، فیصل آباد کہے، اسلام آباد کہے، راولپنڈی کہے، ہر جگہ المصطفیٰ کی شاخ پورے آزاد کشمیر میں جہاں کہیں ہم تیار ہیں۔ حکومت سے بھی درخواست کی ہے کہ ہمارے ان وسائل کا جو فی سبیل اللہ، اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، آپ فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو ویکسینیٹ کریں۔ اور لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، جیسے آپ نے انٹرویو کیا تو تھوڑی دیر کے لیے ماسک ہٹا لیا، میں نے انٹرویو دینا چاہا تو میں نے ماسک ہٹا لیا، لیکن ماسک لگانا، اپنے آپ کو تھوڑا فاصلے کا مینٹین کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حاجی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ جو لوگ خوف زدہ ہیں کہ ویکسینیشن لگوائیں گے تو مر جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے، اور اس ڈر سے وہ ویکسینیٹ نہیں کروا رہے ہیں خود کو، تو آپ ان لوگوں کو کیا میسج ایسا دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، پولیو پاکستان سے خاتمے کے لیے جو روٹری علماء کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا چیئرمین میں ہوں۔ شروع میں لاکھوں لوگ پولیو زدہ ہو کر معذور ہو جاتے تھے، پھر یہ ویکسین ایجاد ہوئی، لگانا شروع کیا، اور ویکسینیٹ ہونے کے بعد وہ لاکھوں سے ہزاروں کی تعداد میں آئے، ہزاروں سے سینکڑوں کی تعداد میں آئے، سینکڑوں سے پہلے درجنوں کی تعداد میں آئے، اور اب اکا دکا لوگ اس وقت معذور ہو رہے ہیں۔ اور صرف دنیا میں 2 ملک رہ گئے ہیں پولیو سے فارغ ہونے میں، ایک پاکستان، دوسرا افغانستان۔ پوری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے۔
جو یہاں منع کرتے ہیں وہ جب عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، اللہ پھر وہاں جانا آسان کر دے، تو وہاں جب جاتے ہیں تو سعودی عرب کے لوگ لائن میں لگا دیتے ہیں اور ہر آدمی کو کہتے ہیں منہ کھولو اور 2 قطرے ڈالتے ہیں. وہاں تو کوئی منع نہیں کرتا، تو وہاں بھی منع نہیں کرتے تو یہاں بھی منع نہ کریں. اور اس پولیو سے اب یہ فائدہ ہوا ہے، پولیو کے معاملات اب 2-4 کی حد تک رہ گئے ہیں، اور اللہ کرے گا جلد وہ خوشخبری کا دن آئے گا کہ جب یہ پولیو پاکستان افغانستان سے ختم ہو جائے گا. یہی صورتحال کورونا میں ہے، اور میں جب لوگوں کو کہہ رہا ہوں تو میں نے خود لگایا ہے، میرے اہل عیال نے لگایا ہے، ہم نے خود اپنے آپ پر لگایا ہے. باقی یہ ہے وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے. موت کا جہاں تک تعلق ہے، کسی کو بھی اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس ملے گا نہیں ملے گا. اور اموات کے کچھ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بہت پرانا شوگر کا مریض ہے، بہت زیادہ پرانا لیور کا مریض ہے، بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو وہ آدمی جب اس کو کورونا ٹچ کرتا ہے تو اس کی موت بہت جلدی واقع ہو جاتی ہے. اور جب یہ کورونا نہیں ہوا تو ہمارے پرانے ساتھی تھے، کئی مرتبہ وزیر رہے، دوست محمد فیضی، صحت مند تھے. ان کے انتقال کے وقت میں تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ آئندہ 10 سال تک بھی ان کا انتقال ہو سکتا ہے، لیکن ہوا کورونا. آغا خان میں گئے، چند دنوں بعد ان کی ڈیڈ باڈی واپس آ گئی. تو اسی لیے ایسے واقعات مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اس میں زیادہ سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہے کہ پرانا کوئی مرض آپ کو بہت زیادہ کرونک ہوا ہے اور اس مرض کا آپ کو نے خیال نہیں کیا علاج معالجے میں، تو پھر اس کے بعد جیسے آم کا مہینہ آ گیا تو لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی شوگر وغیرہ نہیں بڑھتی ہے، ڈٹ کر آم کھاتے ہیں. پھر کہتے 400 شوگر ہو گئی، 500 ہو گئی، 600 ہو گئی. میرے سے ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ 600 ہو گئی. تو اس لیے احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. باقی موت کا ایک وقت مقرر ہے. دیکھیے ابھی کراچی کی ایک فیملی یہاں سے گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے تو ملتان کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا. ماں، بیٹا اور ایک بھائی کی بیٹی 3 حادثے میں شہید ہو گئے. ان کو 1 منٹ پہلے تو کچھ نہیں معلوم تھا. تو اگر یہ یقین ہے کہ موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو پھر اس کے بعد یہ سائنٹیفک ایجادات یہ ضرورت کے تحت ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں نئی چیزیں آتی رہی ہیں. اس لیے میرے خیال میں وہم کی دنیا سے نکلنا چاہیے. یہ کوئی انڈین ڈاکٹر یا کوئی ایرانی ڈاکٹر یا کوئی امریکن ڈاکٹر، کوئی UK ڈاکٹر نہیں، پاکستان کا مسلمان ڈاکٹر جس کو اس پر پورا عبور ہے. مثلا پاکستان کے میرے دوست تھے اس وقت سب سے بڑے، پاکستان کے سب سے بڑے اس وقت سائنٹسٹ جو ہیں وہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، اللہ ان کو صحت دے. آئے دن میں میرا ان سے رابطہ رہتا ہے. اب ڈاکٹر عطاء الرحمان ہیں، پہلی ویکسینیشن کے پیریڈ سے، پہلی لہر سے لے کر بار وہ کہہ رہے ہیں ویکسین لگا لو لیکن اور احتیاطی تدبیر اختیار کرو. تو ظاہر ہے سائنٹیفک معاملات میں ڈاکٹروں سے اور سائنٹسٹوں سے ہی مشورہ کرنا چاہیے. حاجی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی، ایک تو کورونا کی 4تھی لہر نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور دوسری طرف سندھ حکومت کی طرف سے لگایا گیا اتنا سخت لاک ڈاؤن، تو معیشت پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دراصل گزارش ہے کہ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ 1.5 سال سے چیخ و پکار کی جا رہی ہے کہ ڈسٹینسنگ کرو. شادی ہال میں 200 کی بکنگ ہے تو میں نے 600 اندر بندے دیکھے ہیں. ابھی ایکسپو پر جو ویکسین لگ رہی ہے تو وہاں کسی کے پاس تقریباً ماسک نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، بیچارے کھڑے ہیں. تو اگر تو یہ تمام احتیاطی تدابیر مؤثر طریقے پر حکومت کے کہنے کے بعد اختیار کی جائیں تو حکومت کو کاروبار کے لیے مواقع فراہم کرنے چاہیے. اس لیے کہ کاروبار کے ہم فراہم نہیں کریں گے تو بھوک سے بھی لوگ مبتلا ہو جائیں گے، بھوک میں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو مطالبات ہو رہے ہیں دراصل ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو ہر مارکیٹ کی یونین کے ساتھ
الگ الگ میٹنگ پہلے 1.5-2-3 مہینے پہلے کر لینی چاہیے تھی. اگر آپ سب اس طرح کر دیں، اعلان کر دیں تو مشکل ہے. اور عوام الناس یہ پوچھتی ہے کہ بائی الیکشن بھی ہو رہا ہے، پورے کشمیر کا الیکشن بھی ہو رہا ہے، جلوس جلسے بھی نکل رہے ہیں، تو اس لیے لوگوں کا پوچھنا تو بالکل جائز ہے. حکومت کو اس سلسلے میں بھرپور طریقے سے احتیاط کرنی چاہیے. اور حکومت جو بھی کورونا کے بارے میں بتا رہی ہے، حکومت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شریعت نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، اس لیے علماء سے تو مشورہ نہیں ہو رہا. علماء سے مشورہ کریں. دیکھیے ماشاءاللہ مساجد میں لوگ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے وہاں سے کوئی رپورٹ ایسی نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اب بھی وقت گیا نہیں ہے. محدود پیمانے پر ہر علاقے کی جو مارکیٹ، کپڑا مارکیٹ، تاجر مارکیٹ یونین ہے، ان سے میٹنگ کریں تاکہ لوگ، اس لیے کہ ہم خود المصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، ہمیں خود یہاں اپنے اسٹاف کو کم آنے کی اجازت دینی پڑتی ہے. ایک آدمی آج آیا تو کل دوسرا آئے، تاکہ ان کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور علاج معالجے کا سلسلہ بھی چلتا رہے. آپ نے یہ ریکارڈ کیا. میں امید کرتا ہوں سننے والے دیکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں، ریپیٹڈلی سنیں اور اپنی جان کو حفاظت کریں. اپنی جان کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اور اگر ہم المصطفیٰ کے ذریعے کوشش کر کے، حبیب بہن کے ذریعے کوشش کر کے ایک آدمی کی جان بچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کی توفیق دے. مشکل حالات میں بارگاہ رسالت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. محمد اعجاز تاج صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ 99 ٹیلی ویژن اور یہ اس طرح سے شروع کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں تک اچھے پیغام پہنچائیں گے، صحت کے پیغام پہنچائیں گے، دین پر عمل کرنے کے پیغام پہنچائیں گے، ماں باپ کا ادب کرنے کا پیغام پہنچائیں گے، اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنے کا پیغام پہنچائیں گے. کیونکہ اس وقت لوگ مشکل حالات میں ہیں، تو آپ کو ایک موقع اللہ نے دیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے یہ سارا ارینج کر کے پہنچا رہے ہیں. بہت اچھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس ملک کی خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ کام لے. جی ناظرین، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے ہم نے گفتگو کی، اور انہوں نے اتنی نالجیبل چیزیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، ویکسینیشنز لگوائیں، کیونکہ آپ کی زندگی ہم سب کو بہت زیادہ عزیز ہے. اسی کے ساتھ 99 نیوز چینل کے ساتھ اپنی ہوسٹ امبر زبیر کو دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.